باب نمبر 54 باب لا یقول عبدی و امتی، میرا بندہ اور میری بندی کہنے کی ممانت۔ صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے غلام سے نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، بلکہ کہے میرے سردار میرے آقا۔ اور تم میں سے کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے، بلکہ کہے میرا خادم میری خادمہ اور میرا غلام۔ اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ ان مذکورہ الفاظ کو بولنے سے ربوبیت میں شرک کا وہم پیدا ہوتا ہے، لہذا ربوبیت کے ساتھ ادب کی رعایت کرتے ہوئے اور شرک تک پہنچانے والے ذرائع کا سدباب کر کے توحید کی حفاظت کرنے کی خاطر ان الفاظ کا استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لا یقل لا ناہیہ ہے اور اسی کے سبب بعد کا فعل مجزوم ہے، یعنی کوئی شخص اپنے غلام سے ایسا نہ کہے۔ اطعم ربک، حمزہ پر زبر کے ساتھ اطعام کھلانے سے امر کا صیغہ ہے۔ وضع ربک، یہ توضیع سے امر کا صیغہ ہے، یعنی وضو کراؤ۔ دونوں جگہوں پر ممانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برابری اور اس کے ساتھ شراکت روکنے کے لیے ہے، کیونکہ رب پالنہار اور پروردگار وہی ہے، اور یہ ممانت انسان کے لیے ربوبیت کی ممانت کے ساتھ خاص ہے، یعنی اسے کسی انسان کا رب نہیں کہا جا سکتا، برخلاف دیگر چیزوں کے، چنانچہ رب الدار گھر کا مالک اور رب الدابہ چوپائی کا مالک کہا جا سکتا ہے۔ وَلْيَقُلْ سیدی، کیونکہ سیادت کا معنی اپنے ماتحتوں کی سرداری ہے، نیز رب اور سید میں فرق ہے۔ چنانچہ رب بالاتفاق اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، برخلاف سید کے کہ اس کے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہونے میں اختلاف ہے، اور اسماء حسنہ میں سے ماننے کی صورت میں بھی یہ نام رب کی طرح مشہور اور کثیر الاستعمال نہیں ہے۔ وَمَوْلَايَ، مولا کا استعمال کئی معنوں میں ہوتا ہے، ان میں ایک معنی مالک ہے اور یہاں یہی مراد ہے۔ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، کیونکہ بندگی کا مستحق صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، نیز اس میں ایسی تعظیم پائی جاتی ہے جس کا کوئی مخلوق مستحق نہیں ہو سکتا۔ وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي، کیونکہ یہ الفاظ عبدی اور امتی کی طرح عبودیت و بندگی پر دلالت نہیں کرتے، نیز ان میں وہم پیدا کرنے اور اظہار عظمت و برتری سے احتراز پایا جاتا ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ بولنے سے منع فرما رہے ہیں جو شرک کا شبہ پیدا کرتے ہیں، نیز ان میں اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، جیسے کسی انسان کے لیے انسان کی ربوبیت کا استعمال یا کسی انسان کے لیے انسان کی بندگی کا استعمال، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی تنہا رب اور معبود حقیقی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور درست لفظ کی رہنمائی فرمائی جس میں کوئی وہم اور شبہ نہیں ہے، تاکہ شبہ پیدا کرنے والے لفظ کا مبادل ہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے توحید کی حمایت اور عقیدہ کی حفاظت کی غرض سے تھا۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں میرا بندہ اور میری بندی کہنے کی ممانت ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک کا شبہ پیدا کرنے والے الفاظ کا استعمال کرنا منع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک تک پہنچانے والے راستوں کا سدباب۔ پوائنٹ تھرڈ، متبادل چیز کا ذکر جس میں کوئی مانع نہ ہو تاکہ اسے ممانت والے الفاظ کی جگہ استعمال کیا جائے۔ باب نمبر 55 باب لا یرد من سأل باللہ، اللہ کے نام پر مانگنے والے کو خالی لوٹانے کی ممانت۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو، اور جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دے دو، اور جو شخص تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تم اس کی تلافی کرو، اور اگر تم اس کی تلافی نہ کر سکو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اسے امام ابو داود اور نسائی نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اس باب کی کتاب توحید سے مناسبت، کیونکہ اللہ کے واسطے سے یا اس کے نام پر مانگنے والے کو نہ دینے میں اللہ کی عدم تعظیم اور اس کی بڑائی و بزرگی کے تسلیم کا فقدان ہے، اور یہ چیز توحید میں خلل پیدا کرتی ہے۔ من استعاذ باللہ، یعنی جو اللہ کا حوالہ دے کر تم سے طلب کرے یا مانگے کہ تم اس سے اپنا شر یا اپنے علاوہ دوسروں کی شر و برائی ٹال دو۔ فَأَعِيذُوهُ، یعنی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس نے جس چیز سے پناہ مانگا ہے اس سے روک دو اور دور کر دو۔ وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ، پائے طور کی کہے میں اللہ واسطے تم سے سوال کرتا ہوں۔ فَأَعْطُوهُ، یعنی جو مانگے اسے دے دو جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع تعلق کا سوال نہ کرے۔ وَمَن دَعَاكُمْ، یعنی تمہیں کھانے وغیرہ کی دعوت دے۔ فَأَجِيبُوهُ، یعنی اس کی دعوت قبول کر لو۔ وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ، یعنی جو تمہارے ساتھ کوئی احسان و بلائی کرے۔ معروف بلائی کا جامع نام ہے۔ فَكَافِئُوهُ، یعنی اس سے اس کے احسان کے برابر یا اس سے بہتر بدلہ دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، یعنی تمہیں اس کا بدلہ دینے کی قدرت نہ ہو۔ فَادْعُوهُ لَهُ، یعنی اس کے حق میں اپنی طاقت بھر خوب دعا کرو۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں عظیم عادات و خصائل کا حکم دے رہے ہیں۔ ان میں اللہ کے نام پر مانگنے والے کو دے کر اور اللہ کے واسطے سے پناہ مانگنے والے کو پناہ دے کر اللہ سبحانہ وتعالی کے حق کی تعظیم کرنا ہے، اور مومن کی دعوت قبول کر کے نیز حسب قدرت و استطاعت اس کے احسان کے برابر یا اس سے بہتر بدلہ دے کر اس کے حق کی تعظیم کرنا ہے، اور قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے اللہ سے دعائے خیر کر کے اس کا بدلہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں اللہ کے نام پر مانگنے والے کو دینے اور خالی نہ لوٹانے کا حکم ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی تعظیم و بڑائی کرتے ہوئے اللہ کے نام پر مانگنے والے کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے اسے پناہ دینا اور اس سے تکلیف کا ازالہ کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، مسلمان کی دعوت ولیمہ وغیرہ قبول کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، قدرت ہونے کی صورت میں احسان کرنے والے کو بدلہ دینا مشروع ہے۔ پوائنٹ ففتھ، تلافی کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں احسان کرنے والے کے لیے دعا کرنا مشروع ہے۔ باب نمبر 56، باب لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ کے رخ کریم سے صرف جنت کا سوال کیا جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رخ کریم کے واسطے سے صرف جنت کا سوال کیا جائے۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حاشیہ۔ فائدہ، حدیث سندن ضعیف ہے مگر اس کی بابت علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں ضعف ہے مگر اللہ کے رخ کریم کے واسطے سے سوال کرنے کی ممانعت کی بابت وارد دیگر روایت سے اس ضعف کی تلافی ہو جاتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ السلسلہ الصحیحہ میں اس حدیث کی تعزیب کے بعد فرماتے ہیں، لیکن صحیح نظر اس کی گواہی
دیتی ہے۔ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم المناہل لفظیہ میں اس حدیث کی تضعیف کے بعد فرماتے ہیں، لیکن عمومی ممانت کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث شاہد ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنتی ہے وہ شخص جو اللہ کے رخ کریم کے واسطے سے سوال کرے، اور لعنتی ہے وہ شخص جس سے اللہ کے واسطے سے سوال کیا جائے اور وہ سائل کو نہ دے جب تک کہ وہ کسی بری چیز کا سوال نہ کرے۔ یہ حدیث حسن ہے، دیکھیے السلسلۃ الصحیحہ وغیرہ۔ پھر اللہ کی وجہ کریم کے واسطے سے سوال کرنے کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے 4 صورتیں لکھتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی وجہ کریم کے واسطے سے کسی دینی یا اخروی چیز کا سوال کرنا یہ صحیح ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی وجہ کریم کے واسطے سے کسی دنیاوی چیز کا سوال کرنا یہ ناجائز ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی وجہ کریم کے واسطے سے کسی غیر اللہ سے کوئی دنیاوی چیز مانگنا یہ ناجائز ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کی وجہ کریم کے واسطے سے کسی غیر اللہ سے کوئی دینی چیز مانگنا یہ مسئلہ مزید تحقیق و تحریر کا متقاضی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حاجت میں سے کوئی چیز نہ مانگی جائے بلکہ اس کے وسیلے سے سب سے اہم اور بڑے مقصود و مطلوب یعنی جنت کا سوال کیا جائے، یہ توحید کے حقوق میں سے ہے۔ لا یسأل نفی اور نہیں دونوں صیغوں کے ساتھ مروی ہے۔ بوجہ اللہ، وجہ اللہ کے ذاتی صفات میں سے ایک اعلیٰ ترین صفت ہے جو اس کے جلال و عظمت کے شایان شان ثابت ہے۔ الی الجنہ، سوائے جنت کے یا اس تک پہنچانے والے عظیم مقاصد کے۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ اللہ کی تعظیم و بڑائی کرتے ہوئے اس کے رخ کریم کے واسطے سے حقیر چیزیں یا دنیاوی حاجات کا سوال کیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رخ کریم سے سوال کرنے میں صرف جنت کو محدود فرما رہے ہیں جو سب سے بڑی غرض و غایت ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں اس بات کی ممانت ہے کہ اللہ کے رخ کریم کے واسطے سے جنت کے سوا کوئی اور چیز مانگی جائے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کے لیے دیگر صفات کی طرح اس کے جلال و عظمت کی شایان شان صفت وجہ چہرہ رخ کا اثبات۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی تعظیم اور اس کے اسماء و صفات کا احترام کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے رخ کریم کے واسطے سے جنت اور اس تک پہنچانے والے امور کا سوال کرنا جائز ہے اور اس کے واسطے سے دنیاوی حاجات میں سے کسی چیز کا سوال کرنا۔ باب نمبر 57، باب ما جاء فی اللو، اگر کا استعمال کرنے کی ممانت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت، کمال توحید میں یہ بھی شامل ہے کہ قضا و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، نیز یہ کہ اگر کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس سے تقدیر سے عدم رضامندی کا شعور پیدا ہوتا ہے اور یہ توحید میں خلل کا باعث ہے۔ ما جاء فی اللو،
یعنی اگر کے بارے میں وعید اور اس کی ممانت کا بیان۔ یقولون یعنی بعض منافقین جنگ احد کے روز تقدیر پر اعتراض کرتے ہوئے کہیں گے لو کان لنا من الامر، یعنی اگر ہمیں اختیار ہوتا تو ما قتلنا ہاہنا، یعنی ہم شکست نہ کھاتے اور اس جنگ میں ہم میں سے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ مارے نہ جاتے۔ لو کنتم فی بیوتکم، یعنی اگر تم میں ایسے لوگ بھی ہوتے جنہیں قتل کیا جانا اللہ نے لکھا ہوتا وہ اپنے گھر میں ہوتے۔ لبرز یعنی تو وہ گھر سے نکل جاتے۔ الذین کتبا، جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، علیہم القتل، یعنی تم میں سے، الی مضاجعہم، یعنی اپنے قتل گاہوں کی طرف، اور وہاں قتل کیے جاتے انہیں ان کا گھر میں بیٹھنا قتل سے نجات نہ دیتا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ لا محالہ ہو کر رہتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائے، ما فی صدورکم، یعنی تمہارے دلوں میں جو اخلاص اور نفاق موجود ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فی قُلُوبِکم، یعنی تمہارے دلوں میں پوشیدہ نیتوں کو الگ تھلگ کر دے۔ بذات صدور، یعنی جو کچھ دلوں میں ہے، لہذا وہ آزمانے سے بے نیاز ہے، مگر دراصل وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت عیاں ہو جائے اور اس کی بنیاد پر ثواب و عذاب مرتب ہو سکے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہا ہے جو منافقین جنگ احد کے دن اپنے دلوں میں تقدیر پر اعتراض اور اللہ کی جانب سے اپنی درگت کی بابت ناراضگی چھپائے ہوئے تھے، نیز یہ کہ وہ کہیں گے اگر اختیار اور مشورہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم جنگ کے لیے نہ نکلتے، اور جس شکست اور قتل سے دوچار ہونا پڑا ہے اس سے نجات پا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی طے شدہ تقدیر ہے، گھر میں بیٹھ رہنے سے بھی اس سے نجات نہیں مل سکتی تھی، اس لیے حسرت و رنج کرنے اور اگر کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ مقدر شدہ امور میں اگر کا استعمال جائز نہیں، بلکہ یہ منافقین کی بات ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مقدر شدہ امور میں اگر کا استعمال کرنا منع ہے کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر سے ناراضگی اور دلوں میں بار بار حزن و ملال پیدا ہونے کا سبب ہے۔ رہا نیکی کا کام چھوٹ جانے پر افسوس کرتے ہوئے اگر کا استعمال کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ خیر و بلائی کی رغبت و چاہت پر دلالت کرتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قضا و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس سے ناراض ہونا مشروع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، انتباہ، آگاہی اور چوکنا رہنا تقدیر سے نہیں بچا سکتا۔ پوائنٹ فورتھ، جس کی موت کسی جگہ لکھی ہوگی وہ اس جگہ لازماً جا کر رہے گا، خواہ وہاں نہ جانے کی کتنی ہی کوشش کرے۔ نیز ارشاد باری ہے، الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 168۔ قالوا لإخوانهم، یعنی منافقوں نے مسلم مجاہدین سے کہا، انہیں ان کا بھائی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ظاہر میں ان کے موافق تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے ان کے بھائی تھے۔ وقعدوا یعنی جہاد چھوڑ کر گھر میں رہے۔ لو اطاعونا یعنی جنگ میں شرکت نہ کرنے میں ہمارا کہا مانتے۔ ما قتلوا تو وہ بھی قتل نہ کیے جاتے جیسے ہم قتل نہیں کیے گئے۔ قل آپ ان لوگوں سے کہیے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، تو اپنی جانوں سے موت ٹال کے دکھاؤ۔
ان کنتم صادقین، یعنی اگر اس بات میں سچے ہو کہ گھر میں بیٹھ رہنا موت سے بچا لے گا۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تبارک و تعالی منافقوں پر نکیر فرما رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں جانے والوں سے یہ کہہ کر تقدیر کا معارضہ کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے جنگ میں شریک نہ ہو کر گھر میں بیٹھ رہنے کا ہمارا مشورہ مانا ہوتا تو قتل ہونے والوں کے ساتھ قتل نہ کیے جاتے۔ نیز اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جنہیں قتل کیا جانا لکھا ہے ان سے قتل کو ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں تو خود اپنی ذات سے موت ہٹا کر دکھائے، کیونکہ اپنی جانوں کو موت سے بچانا زیادہ اولى و بہتر ہے، اور جب انہیں خود اپنی جانوں سے موت ٹالنے کی طاقت نہیں ہے تو دیگر لوگوں سے موت ٹالنے کی بدرجہ اولیٰ قدرت نہ ہوگی۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت: مقدر شدہ امور میں اگر کا استعمال کرنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، تقدیر کے معارضہ کے طور پر اور مصیبتوں پر افسوس و ندامت کرتے ہوئے اگر کہنے سے تنبیہ و آگاہی۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قضا و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، نیز یہ کہ تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا منافقین کی صفات میں سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، منافقین اور دیگر باطل پرستوں کے شبہات کی بیک کنی اور ان کے باطل کو نابود کرنے کے لیے ان سے بحث و مناظرہ کرنا مشروع ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کی لالچ کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز و ناکارہ ہو کر نہ بیٹھو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس نے جو چاہا کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ حرص کوشش صرف کرنے اور طاقت ڈھیل دینے کو کہتے ہیں۔ علی ما ینفعک، یعنی جو تمہاری دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو۔ واستعن باللہ، یعنی اپنے تمام امور میں اللہ ہی سے مدد مانگو، کسی اور سے نہیں۔ ولا تعجزن، جیم پر زیر اور زبر کے ساتھ، یعنی تقدیر پر تکیہ کر کے اور عاجزی و کسل مندی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اپنے لیے نفع بخش چیزوں کے حصول میں کوتاہی نہ کرو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، یعنی اگر تم پر کوئی چیز غالب ہو جائے جس کے سبب محنت و طاقت صرف کرنے کے باوجود اپنا مقصد حاصل نہ ہو سکے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا، یعنی یہ بات تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گی۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ مقدر کیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، لہذا تقدیر کے سامنے تسلیم و رضا واجب ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یعنی اس لیے کہ اس میں فوت شدہ چیز پر حسرت و افسوس، رنج و غم اور تقدیر کو ملامت کرنے کا پہلو ہے۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں نفع بخش کاموں کا حکم، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ سے مدد طلبی اور اس کے ثمرات و نتائج کے انتظار کا حکم دے رہے ہیں، اور عاجز ہونے سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نفع بخش امور کی جستجو کے منافی ہے، اور چونکہ انسان اس دنیا میں آفات و مصائب سے دوچار ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، تحمل اور اگر میں نے ایسا کیا ہوتا، اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا وغیرہ کہہ کر خود کو کوسنے اور ملامت کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ چیز کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، مستزاد یہ کہ ایسا کرنا انسان پر اس کے دشمن شیطان کا دروازہ کھولے گا، جس سے داخل ہو کر وہ اسے رنجیدہ اور ملول خاطر بنا دے گا۔ حدیث کے باب میں ذکر کرنے کی مناسبت: اس حدیث میں مصیبتوں کے اترنے پر اگر کہنے کی ممانعت اور ایسا کہنے پر مرتب ہونے والے مفاسد کا بیان ہے۔ حدیث کے فوائد:
پوائنٹ فرسٹ، اسباب استعمال کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں نفع بخش امور کے حصول کے لیے محنت کرنے کی ترغیب۔ پوائنٹ سیکنڈ، نفع بخش اعمال کے انجام دہی میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا وجوب اور اپنی قوت و تصرف پر اعتماد کرنے کی ممانت۔ پوائنٹ تھرڈ، عاجزی، درماندگی، نکما پنی اور اسباب معطل کرنے کی ممانت۔ پوائنٹ فورتھ، قضا و قدر کا اثبات، نیز یہ کہ یہ اسباب اختیار کرنے اور بھلائیاں طلب کرنے کی کوشش کے منافی نہیں ہے۔ پوائنٹ ففتھ، آفات و مصائب اترنے کے وقت صبر کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سکستھ، مصیبتوں کے اترنے وقت اظہار ناراضگی کرتے ہوئے اگر کہنے کی ممانت اور اس کے فساد و نقصان کا بیان۔ پوائنٹ سیونتھ، شیطان کی باب نمبر 58، باب النہی عن سب الریح، ہوا کو برا بلا کہنے، گالی دینے کی ممانت۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو گالی نہ دو بلکہ جب تم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اس ہوا کی برائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائی اور جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب کی کتاب توحید سے مناسبت، ہوا کو گالی دینا اس کی مدبر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دینا ہے، کیونکہ ہوا اسی کے حکم سے چلتی ہے، لہٰذا اس سے گالی دینا توحید میں خلل پیدا کرتا ہے۔ ابی، یہ سید القراء ابی بن کعب بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، بیعت عقبہ، جنگ بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ ایک قول کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی، جبکہ دوسرا قول ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 30 ہجری میں وفات پائی۔ لا تسبوا الریح، یعنی ہوا کے سبب کوئی نقصان لاحق ہونے پر اسے گالی نہ دو اور اس پر لعنت نہ کرو۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مَا تَكْرَهُونَ، یعنی ہوا کی بہت زیادہ گرمی یا سردی یا تندی کے سبب کوئی ناپسندیدہ اور ناخوشگوار چیز دیکھو، فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی ہوا کے خالق و مدبر سے اس کے خیر اور شر کے ازالے کا سوال کر کے اس کی طرف رجوع کرو۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کو گالی دینے سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ ہوا اللہ کی مخلوق اور اس کی جانب سے معمور ہے، لہٰذا اسے گالی دینا دراصل اللہ کو گالی دینا اور اس کے فیصلے سے عدم رضامندی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کے خالق سے اس کے خیر کا سوال کر کے اور اس کے شر سے اس کی پناہ مانگ کر اس کی جانب رجوع کرنے کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث کے باب سے مناسبت، اس حدیث میں ہوا کو گالی دینے کی ممانت۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ہوا کو گالی دینا منع ہے کیونکہ ہوا اللہ کی مخلوق اور اس کی تدبیر کردہ ہے، اس لیے گالی اس کے خالق و مدبر کو لاحق ہوگی۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی جانب رجوع اور مخلوقات کے شر سے اس کی پناہ مانگنا چاہیے۔ پوائنٹ تھرڈ، ہوا اللہ کی جانب سے خیر و بھلائی پر بھی معمور ہوتی ہے اور شر و برائی پر بھی معمور ہوتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جب انسان کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو ایسی صورت میں اس کے شر سے بچنے کے لیے نفع بخش بات، دعا وغیرہ کی رہنمائی